تو سجدہ یعنی نماز کے اندر ہے، تو نماز پڑھیں گے تو ہی سجدہ کریں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو سجدہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کو مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہے نا، نماز، اگر خوشی چاہیے کسی کو تو نماز پڑھے، اگر مصیبتوں کا حل چاہیے تو نماز پڑھے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نماز کے ذریعے سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اور دین کے اور جو احکام ہیں وہ خود نماز کے ذریعے سے دھیرے دھیرے سے اس کے اندر انٹر ہونے لگ جاتے ہیں۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب نماز سے انسان دور ہوتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یعنی جو نماز اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب کس حال میں ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اس وقت یہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کے حالات میں اللہ کو بندہ بہت پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو سجدہ یعنی نماز کے اندر ہے، تو نماز پڑھیں گے تو ہی سجدہ کریں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو سجدہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کو مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہے نا، اور پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کسی کام کا حل نہیں نکل پاتا نا، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ اگر عورت کو کوئی ٹینشن ہے تو وہ پریشانی ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، تو وہ گھر میں پردے کے حالات میں وہاں کے امام ہوں گے، ان سے پوچھے کہ عورت کی نماز کس طرح ہے اور کس طرح پڑھنی چاہیے، تو اس سے سیکھے کہ عورت کی نماز کس طرح ہے اور مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ تو محلے میں ہوگا کوئی امام، تو وہ بندہ جا کر اس سے پوچھے تو پھر اس طرح کی نماز پڑھے۔ اگر مرد کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی امام سے جا کر نماز کی حالات پوچھے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ نماز تو پڑھتے لیکن طریقہ معلوم نہیں، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنی ہے، تکبیر اللہ کس طرح ہمیں کرنی ہے، نیچے سجدہ کس طرح، رکوع میں کس طرح جانا ہے، بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، کس طرح ہمیں کرنا۔ سب سے پہلے نماز سیکھنی ضروری ہے۔ آپ میں سے بہت سے بندے ایسے بھی ہوں گے وہ کبھی بھی امام کے پاس یا کسی تبلیغ کے امیر کے پاس نہیں گئے ہوں گے کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز ٹھیک ہے، میں جس طرح رکوع کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا ہے کسی امام سے یا کسی موبائل پر کسی امام سے سیکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ابھی نماز کا ڈھانچہ سیکھ رہی ہے کہ نماز میں رکوع کس طرح ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگنا چاہیے، سجدہ کس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے نماز سیکھے۔ نماز سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ نماز سے پہلے ہمیں وضو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے بہت ہی قیمتی، یعنی 1 کروڑ قیمت والی گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، تو گاڑی آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی چابی آپ کے پاس موجود نہیں، تو یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ گاڑی 1 کروڑ کی ہے لیکن آپ کے پاس اسے کھولنے کے لیے چابی نہیں ہے، تو آپ وہ چابی لے جائیں گے اور گاڑی کے دروازے کو کھولیں گے، تب جا کر آپ گاڑی میں بیٹھیں گے اور پھر جہاں آپ جائیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ضروری ہے ہم سب کو؟ وضو ہے۔ وضو یعنی چابی ہے نماز کی۔ اگر آپ کا وضو ٹھیک ہوگا تو آپ کی نماز ٹھیک طرح ہوگی۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ گاڑی میں ابھی بیٹھ چکے ہیں، یعنی آپ نماز کو کھڑے ہو چکے ہیں، ابھی آپ کو جانا ہے ایک مقصد، ایک منزل پر۔ منزل تک آپ تب ہی پہنچیں گے جب آپ کو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اگر آپ کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تو آپ منزل تک نہیں پہنچتے، پھر آپ ٹھوکریں لگے گی۔ تو اسی لیے نماز بھی سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کس طرح پڑھے، سجدہ کس طرح کرے، رکوع کس طرح کرے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر آپ اپنے مقصد، اگر ڈرائیونگ نہیں آتی تو پھر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، ڈرائیونگ بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ جب ڈرائیونگ سیکھی پھر آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کی نماز جائے گی اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نماز جو ہوتی ہے وہ حفاظت کرے جیسے تو نے مجھے میری حفاظت کی۔ اور جو بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے، رکوع بھی اچھی طرح سے نہیں کرتا، سجدہ بھی نہیں کرتا، یعنی جلدی پڑھتا ہے، تو وہ نماز جا کر اس کے لیے آسمانی دروازے نہیں کھولتے اور وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو نمازوں پر دھیان دیجیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔